شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمان اور مشرکین کو تقریباً 1 مہینے تک آمنے سامنے ہونے کے باوجود ان کے درمیان جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کی حد تک کارروائی ہوتی رہی۔ قریش خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے اپنی فوج کو مسلمانوں کی طرف پہنچا سکیں، لیکن انہیں کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی۔ پھر بھی مشرکین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خندق عبور کرنے والوں میں نمایاں شخص عمرو بن عبدود تھا، جسے اپنی طاقت، تجربے اور بہادری پر بڑا ناز تھا۔ یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا۔ اسلحہ سے لیس ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابی نے اس کی للکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شہ سوار کے مقابلے میں کون میدان میں آنے کی جرات کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کر دیا کرتا تھا۔ ایسے خطرناک جنگجو سے بھلا کون مقابلہ کرنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ مسلمانوں کی اس خاموشی پر عمرو بن عبدود اور اس کے ساتھ موجود قریش کے لوگ ہنسنے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ عمرو بن عبدود نے گرجدار آواز میں مسلمانوں کو للکار کر کہا، کیا تم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی ہمت ہو؟ جب کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ نوجوان جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا، وہ جوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو للکار کر جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو بن عبدود ہے۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو بن عبدود نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان میں ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن جب عمرو بن عبدود نے تیسری دفعہ مسلمانوں کو للکارا تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کی غرض سے آگے بڑھے اور اب ان کا جذبہ رکنے والا نہیں تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اس لیے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عبدود سے نہ صرف لڑنے کی اجازت دے دی بلکہ دعا بھی دی اور اپنی تلوار بھی عنایت کی کہ یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں تھی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تاریخ رقم کرنے والی تلوار تھی اور رہتی دنیا والوں کے لیے ذوالفقار کے نام سے جانی جانے والی تلوار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو جنت دیتی ہے اور آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدود کے گھوڑے کے پاس پہنچے
और उमरों की आंखों में आंखें डालीं। उमरों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखा और पूछा, ए जवान, तू कौन है? आपने फरमाया, मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। उमरों बिन अब्दूद ने कहा, ए भतीजे, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं जो उम्र में तुझसे बड़े हों? मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए उमरो, तूने खुदा से ये अहद किया था कि अगर कोई कुरैशी आदमी तुझे दो अच्छी बातों में से किसी एक की दावत देगा तो तू इसको कबूल करेगा। उमरो बिन अब्दूद ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैंने कहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लिहाजा मैं तुझे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। उमरो बिन अब्दूद ने हंसते हुए कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फिर मैं तुझे कताल की दावत देता हूँ। उमरो बिन अब्दूद ने कहा, ए भतीजे, नहीं, लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, लेकिन बाखुदा मैं तुझे कत्ल करना पसंद ज़रूर करता हूँ। उमरो बिन अब्दूद को गुस्सा आ गया, उसकी रगें गुस्से से फूल गईं और दांत पीसने लगा। उसने नियाम से अपनी तलवार निकाली और वो आग के शोले की तरह उसके हाथ में आ गई और वो इस कुरैशी नौजवान पर अपना गैज़ व गज़ब ढाने के लिए आगे बढ़ा। और फिर वो मुकाबला शुरू हुआ जो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गया। उमरो बिन अब्दूद ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक के बाद दीगरे कई हमले किए, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ढाल से उसके वार का बचाव किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फुर्ती से अपने आप को उसकी तलवार की ज़रब से किनारे पर कर लेते या फिर कामयाबी से अपनी तलवार या ढाल को दिफाई तौर पर इस्तेमाल करके उसका वार रोक लेते। उमरो बग़ैर रुके वार करता चला गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसे ही दिफाई अंदाज से लड़ते रहे। उमरो बिन अब्दूद ने अपनी तलवार के वार से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ढाल को तोड़ दिया। वो तलवार इसमें फंस गई और इस वार से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का सर ज़ख्मी हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन इसके कंधे पर तलवार मारी, जिससे उमरो बिन अब्दूद खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। हर तरफ से तकबीर की आवाज़ें बुलंद हो गईं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कामयाब होकर अपने लश्कर की जानिब वापस लौटे। इस वाक़ये के बाद दीगर कुरैश जो खंदक फलांग कर आए थे, घबराकर वापस चले गए। सुबहान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला हर मुसलमान की मदद करता है। अल्लाह ताला हम सब का नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।